لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 72 اور 73 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں والذین لا یشہدون الزور، کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جو ناحق اور باطل مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب کبھی ان کا گزر اس طرح کی بیہودہ مجلس سے ہو بھی جائے، مروا کراما، تو بڑی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان پر ان کے رب کی آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے بن کر ان پر نہیں گرتے. اس سے ماقبل آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ رحمان کے بندوں کی صفات اور علامات کا تذکرہ چلا آ رہا ہے. ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے 9 صفات رحمان کے بندوں کی ذکر فرمائی ہیں. آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے 10ویں صفت کا بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق اور باطل مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ساتھ بعض مفسرین اور بھی شریک ہیں اس بات میں کہ ناحق اور باطل مجلسوں سے مراد وہ مجالس کہ جن کی بنیاد شرک پر ہو، جن کی بنیاد بدعات پر ہو، تو رحمان کے بندے ایسی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے. گانے بجانے کی مجلسیں، لغویات کی مجلسیں، بیہودہ قسم کی مجلسیں، رحمان کے بندے اور اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں کہ جو اس طرح کی مجالس میں شرکت نہیں کرتے. اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے لا یشہدون الزور، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی کبھی بھی نہیں دیتے. اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے، کوئی معاملہ ایسا آ جائے کہ جس میں کسی مسلمان کو گواہی دینی پڑے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ جھوٹ پر اس نے دعویٰ کر رکھا ہے، اب اگر یہ گواہی دے گا تو اس آیت کریمہ کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان، یہ انسان اللہ کا بندہ کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے، چاہے جائے کہ اسے مسلمان کہا جائے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور 11ویں صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ جب ایسے نیک بندوں کا گزر کسی مجلس سے ہو بھی جائے اتفاقاً تو وہ بڑی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. شرافت کے ساتھ گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتفاقاً کسی ایسی بیہودہ مجلس سے گزر ہوا، دیکھا کہ یہاں پر گناہ کا کام ہو رہا ہے، تو شرافت کے ساتھ گزرنا، یعنی نہ تو ان کو حقیر سمجھے، نہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھے کہ دیکھو میں تو بڑا نیک ہوں اور یہ تو بڑے حقیر ہیں کہ اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہیں، بلکہ شرافت کے ساتھ گزر جانا یعنی ان کے لیے دعا گو ہو کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اپنے لیے اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قسم کی مجلس سے بچا کے رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک دفعہ اس طرح کی مجلس سے گزر ہوا تو آپ چپ چاپ بڑی شرافت سے گزر گئے. اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بڑا شریف انسان ہے. تو یہی آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ جب کبھی اس قسم کی مجلس سے گزر ہو بھی جائے اتفاقاً، پہلے تو شریک نہیں ہونا چاہیے، اگر اتفاقاً گزر ہو بھی جائے تو بڑے وقار اور بڑی شرافت کے ساتھ گزر جانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس طرح کی بیہودہ مجالس سے تو نے ہمیں محفوظ رکھا ہے. 12ویں صفت اللہ نے رحمان کے بندوں کی یہ ذکر کی ہے کہ جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں
تو وہ اندھے اور بہرے بن کر انہیں نہیں سنتے، بلکہ رحمان کی آیات، قرآن کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں بڑے غور سے سنتے ہیں اور انہیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ قرآن کو سنتے بھی تھے، عمل نہیں کرتے تھے، سمجھتے بھی تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک بندے اور میرے مقبول بندے وہ ہیں کہ جو میرے قرآن کی آیات کو سنتے ہیں، پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پوری زندگی ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ 13ویں اور آخری صفت رحمان کے بندوں کی یہ ذکر کی گئی ہے، والذین یقولون، کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا، آپ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما دیجئے، وذریاتنا، ایسی اولاد عطا فرما دیجئے، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور آپ پرہیزگار لوگوں کا ہمیں سربراہ بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور اس آخری صفت میں اللہ نے ہر مسلمان کو ایک دعا بتائی ہے، اور اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو صرف اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے، اپنی بیویوں کی اصلاح کی بھی فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی فکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک بیوی عطا فرما، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، کیونکہ ہم ان کے سربراہ ہیں، جب یہ سارے نیک ہوں گے تو ہم نیک لوگوں کے سربراہ بنیں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور باپ کو جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کو یہ خاص دعا ارشاد فرمائی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے بیوی بچوں کی طرف سے پریشان ہو کہ میری بیوی نافرمان ہے، میری اولاد نافرمان ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس آیت کریمہ کو وظیفہ بنا لے، ہر وقت اس دعا کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوی اور اس کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیں گے۔ یہ 13 صفات اللہ نے رحمان یعنی اپنے بندوں کی ذکر فرمائی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو انعام کیا ملے گا۔ فرمایا اولئک، ان صفات کے جو حامل لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ صبر کس بات پر؟ انہوں نے اپنے آپ کو فتنوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمائے رکھا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا تحیتاً، مبارکباد کے ذریعے، وسلاماً، اور سلام کے ذریعے۔ فرشتے ان کو کہیں گے السلام علیکم، تمہیں بہت مبارک ہو کہ دنیا کی زندگی میں تم کامیاب ٹھہرے، اور آج آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں اللہ کی تمہیں رضا مل گئی اور تم جنت میں چلے گئے۔ خالدین فیہا، اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، یہ جنت کتنی بہترین جگہ ہے ٹھہرنے کے اعتبار سے اور قیام گاہ بنانے کے اعتبار سے۔ قل، میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوتی، لولا دعاؤکم، اگر تم میرے رب کی عبادت نہ کرتے۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ انسان کی حیثیت اللہ کے ہاں اس وقت بنتی ہے کہ جب انسان صرف اللہ کو پکارے اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خطاب فرمایا، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، اے کافرو تم نے اللہ کو جھٹلایا، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو یہ جھٹلانا ان قریب تمہارے گلے میں پڑنے والا ہے، کہ اس جھٹلانے کی وجہ سے کل کو قیامت کے دن تم ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے عذاب کا سامنا کرو گے، جس عذاب سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سورۃ الفرقان اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس سورت کے اندر جتنے بھی احکامات ذکر کیے گئے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص آخر میں جو اللہ نے اپنے بندوں کی، مقبول بندوں کی 13 صفات بیان فرمائی ہیں، اللہ ہم سب کو یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔